نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، میں ہوں تنویر کاکا خیل اور آج میں موجود ہوں پی پی 137 کے علاقے عابد ٹاؤن میں۔ جی ہاں، یہاں پر ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم اور مخدوم حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب کا ادارہ ہے اور یہاں پر میں آج حاضر ہوا ہوں ان کی خدمت میں اور ان سے کچھ بات چیت بھی کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی جو ہے نا بڑی شخصیت اور دل عزیز شخصیت اور سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی مشہور شخصیت، جن کا یعنی سوشل میڈیا پر مشہور نام جو ہے وہ درسگاہ شیخ الہند کے نام سے ان کی آئی ڈی بہت مشہور ہے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا علامہ طاہر رحمانی صاحب ہیں، تو ان حضرات سے انشاءاللہ العزیز ہم بات چیت بھی کریں گے اور خاص طور پر حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ جمعیت علماء اسلام کے جو ہے ضلع شیخوپورہ کے سیکٹری اطلاعات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب یہاں علاقائی سطح پر بہت ہی بہترین قسم کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارے علماء دیوبند کی جو خصوصیت رہی ہے اور ان کا جو خاصہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف مسجد اور محراب تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ عوام کے لیے جو سماجی خدمات ہیں ان میں بھی بھرپور طور پر کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لوگوں کی آپس میں صلح کروانا یا کسی کے علاقائی مسائل ہیں تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اس پر بھی بھرپور طور پر حضرت جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت نے جو ہے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور حضرت ماشاءاللہ اس کمیٹی کے پورے علاقے نے متفقہ طور پر حضرت کو جو ہے اس کا امیر بنایا ہوا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر آئے اور میں اور علامہ طاہر رحمانی صاحب نے جو ہے نا جی ان کے اس اجلاس میں بھی شرکت کی اور الحمدللہ بہت خوش ہوئے کہ یہاں کے لوگوں کا مکمل طور پر ان پر اعتماد ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے حضرت سے کہ حضرت یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جی یہ خدمات تو آپ کی بہت اچھی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ آپ کی کیا صورتحال ہوئی اس حوالے سے؟ یہ ذہن میں بات ابھی آئی ہے یا پہلے آئی تھی، یا زمانہ طالب علمی سے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جی میں یہ اپنے علاقے میں لوگوں کو متحد کروں گا اور اس پر جو ہے نا جی میں کام کروں گا؟ تو یہ سوال سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری جو تعلیم و تربیت ہے وہ مدارس دینیہ اور جامعہ اشرفیہ سے ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ جامعہ اشرفیہ کی تعلیم و تربیت صرف مدرسہ اور مدرسے کے حدود کے اندر رہ کر سارے معاملات آسان کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات کا بہترین انہوں نے ایک راستہ ہمیں دیا ہے۔ بے شک۔ جب ہم فارغ ہوئے جامعہ اشرفیہ سے، یہاں 2005 میں خدمات یہاں مدرسہ اور مدرسے کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات کے لحاظ سے علاقے نے بھرپور ہم پر اعتماد کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے چدراؤں کو، اور بڑے بڑے لوگ کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی لوگ ادھر وہ ایسے کاموں میں شامل ہیں کہ جن کاموں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ ہم الحمدللہ علاقے کے پورے بچے اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہم سارے لوگوں کی مکمل طور پر معاونت بھی کرتے ہیں، تھانہ ہو، کچہری ہو اور وابڈہ ہو، اور کسی غریب آدمی کو تعاون کرنا ہو، مریض ہے اس کو ہاسپٹل تک علاج معالجے کی سہولت ہو، اس لحاظ سے ہم نے الخیر رہبر کمیٹی کے نام سے ایک تجویز کردہ ایک نام مقرر کیا ہے، تنظیم بنائی ہے، اور تنظیم کے اندر وہ کافی سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو ہم حل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ رہا مسئلہ کہ ہم یہ اس میدان میں کیوں آئے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور ہمارے قیادت اور ہمارے اکابرین کا یہ طرز ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص مدارس دینیہ سے فضلاء علماء کرام، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں پیش رہیں۔ بے شک۔ اور الحمدللہ اس نسبت کے ساتھ ہم مکمل طور پر یہ تمام آبادی کے یکساں آبادی میں ہم برابر کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل اسی دفتر میں ہم حل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہو، لڑائی جھگڑا فساد ہو اور یا کوئی اور مسائل ہوں تو اس دفتر میں حل ہوتے ہیں، اور انتظامیہ بھی ادھر بھیجتی ہے کہ جو وہاں پہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا تو وہ مؤثر ہوگا۔ بالکل بہترین۔ اچھا، تو حضرت ایک اور چیز ہے، دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہم یہاں پر بلا تفریق کام کرتے ہیں، یعنی کوئی بندہ ہم سے تعلق رکھتا ہے اس کا بھی کام کرتے ہیں، جو نہیں رکھتا اسے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیں جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا مخالفت کا بھی سامنا آتا ہے، مخالفت کے ساتھ ساتھ جو ہے حاسدین بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ پاؤں کھینچنے والے ہوتے ہیں۔
تو آپ کے یہاں پر بھی لازمی طور پر ہر جگہ پر ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان لوگوں کے حوالے سے آپ کو پہلے یہ بنانے سے پہلے یہ اندازہ تھا کہ ایسے حاسدین ہوں گے یا بعد میں آئے؟ دوسرے نمبر پر کیا آپ ان کے ساتھ بھی اسی طرح رویہ رکھتے ہیں کہ یہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ اگر حسد کرتا ہے تو یہ ایک نادان ہے، میں اس کا بھی کام آؤں، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو بندہ جو میرے کام آنے والا بندہ ہے یا میرے ساتھ چلنے والا بندہ ہے اس کے تو میں کام بھرپور طور پر کروں گا، یہ دوسرا بندہ ہے تو چلو جی اس کا اگر کام نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ کون سا کوئی ہمارے ساتھ چلنے والا بندہ ہے؟ حضرت ہمارا جو کام ہے وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات ہیں جی، سماجی خدمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس غریب کا ساتھ دیتے ہیں، جب غریب کا ساتھ دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے ہیں، اور جو پیسہ اور رشوت اور اس طرح کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں انتظامیہ کی نظر میں بھی ان کی قدر و منزل نہیں ہوتی۔ یہی بات الحمدللہ ہمارا ایک بے لوث سماجی خدمات ہیں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ، تو اس لحاظ سے پورے علاقے میں الحمدللہ اس تمام آبادی سے باہر لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کوئی کام بے لوث کرنے والا ہے اور بغیر پیسے لالچ کے کرنے والا ہے تو وہ آب ٹاؤن کا غلام دستگیر ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بالکل بہترین بات۔ ماشاءاللہ میرے سامنے مولانا تنویر صاحب کاکا خیل دامت برکاتہ موجود ہیں، یہ ہمارے علماء کرام اکابرین میں شامل ہیں، اور یہ ایک مسجد کے خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور انہوں نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے علماء دیوبند کی ترجمانی بھی کی ہے، اور حضرت کو جب مسجد گرانے کا معاملہ آیا تو حضرت وہاں طارق روڈ پر پہنچے، جی بالکل، مدینہ مسجد میں گئے، بڑے بڑے علماء کرام سے ملے، اور حضرت کی اتنی بہت بڑی قربانیاں ہیں جو بے لوث کرتے ہیں، تو اور یہی بات ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ مولانا تنویر کاکا خیل صاحب ایک بغیر لالچ کے بے لوث علماء کے انڈونس کرتے ہیں اور مقاصد اغراض و مقاصد نشر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، علماء دیوبند کو سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم دونوں بھائی قاری غلام دستگیر صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں اور آئے بھی، ہم نے قاری صاحب کو بے لوث پایا۔ قاری صاحب ہمارے ایک مخلص دوست ہیں اور بہترین مہمان نواز ہیں، اور ہم نے ان کو لوگوں کے مسائل بغیر کسی رشوت کے حل کرتے دیکھا ہے، اور ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے چودھری، یہاں کے بڑے، یہاں کے پولیس والے ایک عالم دین کے ادارے میں، مدرسے میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں، ایگری کرتے ہیں اور ان کی بات کو ٹالتے نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں رہ کر بے لوث قاری صاحب خدمت کر رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا مخالف ہے یا میرا حمایتی ہے۔ قاری صاحب نے بس کام کرنا ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کر دی کہ جو مخالفت کرتے ہیں ان کا کام پہلے کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں پر مین مسئلہ مولانا بجلی کا ہے، جس کے بغیر انسان ایک گھنٹہ نہیں رہ سکتا، بے شک، تو یہ سارا احسان قاری غلام دستگیر صاحب کا اس ٹاؤن پر ہے کہ چندہ کر کے کرائیں، جو مرضی کرائیں۔ آج ہم نے دیکھا بالکل، قاری صاحب نے ایک حساب کتاب کا ایک فارم پیش کیا، بے شک، اور پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ بالکل، فرمایا کہ میرے پاس اب 209 روپے بقایا ہیں۔ یہی بات، تو مجھے ہنسی آئی یہی بات، کہ قاری صاحب نے 209 روپے بھی لکھ کے بقایا دیا۔ یہی بات ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید سماجی کاموں میں بے شک، کام کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہمارے علماء دیوبند کا نام روشن کرے، اور آپ کا اس میں اہم کردار ہے مولانا اللہ پاک، کہ آپ علماء دیوبند کو سپورٹ کرتے ہیں، جی جی، ان کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، الحمدللہ، اور آپ اسی غرض سے جی جی، باہر کے کتنے ممالک کے دورے کر چکے ہیں؟ سری لنکا اور تھائی لینڈ، 2 ملکوں کا، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ سیروں پہ عمل کرتے ہیں، جی بالکل، الحمدللہ، اور ابھی یہ مزید بھی ارادہ ہے، ہاں جی، بس آپ دعا تو فرمائیں انشاءاللہ جی جی، اللہ کریم ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین، یہ مولانا میرے ایک بہت مخلص اور قریبی دوست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت آمین، ڈالے، آمین، علم اور عمر اور تقوی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین، آمین، والسلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھے جی حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب اور پھر علامہ طاہر رحمانی صاحب،
جو کہ ماشاءاللہ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد فرما رہے تھے، اور اللہ پاک ان حضرات کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان سے جو ہے وہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اور یہاں پر ایک مختصر سا پیغام یہ دیتا جاؤں گا کہ چاہے آپ عالم دین ہیں یا ایک عام آدمی ہیں یا کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے آپ آدمی ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ جہاں تک اللہ پاک نے آپ کو قوت دی ہے، توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ جتنی خدمت خلق کر سکتے ہیں اسے کریں۔ یہی چیزیں آپ کو کام آئیں گی، دنیا میں بھی اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک خاص طور پر اس کا آپ کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں جی جی اور اس کو لائک کریں، بالکل تاکہ آپ علماء کے بالکل اس میں گروپ میں شامل ہو جائیں، بالکل اور آپ کو ہر روز نئی آنے والی علماء کی ویڈیوز، معلومات آپ کو ملتی رہیں۔